الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، الصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وملجانا ومأوانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام احباب محبت ذوق شوق سے رحمت کونین کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا مدینۃ قلوب المؤمنین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین. حمد و صلاۃ کے بعد معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و احسان ہے جس نے آج رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے اس بابرکت اجتماع میں ہمیں شرکت کی توفیق عطا فرمائی. دعا گو خلاق عالم ہم سب کا یہاں آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. خلاق عالم ان گھڑیوں کو ہمارے لیے باعث نجات بنائے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس عظیم الشان محفل پاک کے انعقاد پہ، خاص طور پہ اہل محلہ کو اور عظیم قاری قرآن محترم جناب قاری محمد حنیف چشتی صاحب کو اور آپ کے جملہ رفقا کو، جنہوں نے دن رات محنت کر کے اس عظیم الشان محفل پاک کا انعقاد کیا. دعا گو خلاق عالم آپ کو قدم قدم کے بدلے اجر عظیم عطا فرمائے. معزز سامعین، وقت کافی بیت چکا ہے. انتہائی اختصار کے ساتھ رحمت مصطفیٰ کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے میں نے گفتگو کو ختم کرنا ہے. تلاوت کردہ آیہ مقدسہ میں خلاق عالم فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے میرے پاک حبیب، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا. اب رحمت للعالمین کے بہت سارے پہلو ہیں، میں نے ان میں سے صرف ایک پہلو پہ گفتگو کرنی ہے. بلحاظ زمانہ رحمت کونین کا رحمت للعالمین ہونا. زمانے کی 3 اقسام ہیں: ماضی، حال اور مستقبل. خلاق عالم نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. حبیب، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ 70,000 عالم ہیں، ہر عالم کے لیے اللہ نے اپنے پاک محبوب کو رحمت بنا کر مبعوث فرمایا. لیکن سوال اس مقام پہ یہ اٹھتا ہے کہ محبوب آئے سب سے بعد میں، اور اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے عالمین کے لیے محبوب تجھے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا ہے. تو آیا جناب آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء کائنات میں تشریف لاتے رہے، ان کی امتیں کائنات میں تشریف لاتی رہی، کیا اس وقت انہیں رحمت کی ضرورت نہیں تھی؟ اگر رحمت کی ضرورت تھی تو وہ رحمت کیا تھی؟ کیونکہ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے آخر میں کائنات میں تشریف لائے، اس لیے آپ کو خاتم النبیین بھی کہا جاتا ہے، خاتم المرسلین بھی کہا جاتا ہے. تو معزز سامعین، اس عالم میں زمین بھی آتی ہے، آسمان بھی آتا ہے، عرش و فرش، مشرق و مغرب، نباتات، جمادات، حیوانات. حضور ضیاء الامت جس تصویر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی نے تفسیر ضیاء القرآن کے اندر بڑی خوبصورت اور ادیبانہ جملہ استعمال فرمایا ہے. آپ نے لکھا ہے کہ اللہ کے سوا کائنات کا ذرہ ذرہ اس عالمین میں آتا ہے، کیونکہ العالمین پہ جو الف لام یہ استغراقی ہے، یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ اس عالمین میں آتا ہے. نبی ہو، رسول ہو، امتیں ہو، پہاڑ ہو، دریا ہو، سمندر ہو، کوئی چیز بھی عالمین سے باہر نہیں ہے.
تو پتہ چلا اللہ کے پاک محبوب عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، تو جس طرح ایک ذرے کے لیے مصطفیٰ رحمت بن کر کائنات میں آئے ہیں، اسی طرح ہر نبی کے لیے اللہ کے پاک محبوب رحمت بن کر کائنات میں آئے ہیں۔ اور ہر زمانے میں میرے مصطفیٰ کی رحمت سے کائنات مستفید ہوتی چلی آئی ہے۔ وہ حضرت آدم کی ذات ہو، فیضان رحمت مصطفیٰ انہیں بھی نصیب ہوئی ہے۔ وہ جناب ابراہیم کی ذات ہو، فیضان رحمت مصطفیٰ انہیں بھی نصیب ہوئی ہے۔ وہ جناب شیش کی ذات ہو، فیضان رحمت مصطفیٰ انہیں بھی نصیب ہوا ہے۔ وہ جناب موسیٰ کی ذات ہو، فیضان رحمت مصطفیٰ انہیں بھی نصیب ہوا ہے۔ الغرض کائنات میں ہر چیز کو مصطفیٰ کی رحمت ملی ہے، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ رحمت ملی کیسی؟ محبوب آئے آخر میں۔ آؤ 3-4 مثالیں دے کر ہر زمانے کے لحاظ سے گفتگو کو ختم کرنا ہے۔ اللہ کے عالم کے پاک محبوب کے یا حضرت جابر نے بارگاہ رسالت امام میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہر چیز سے پہلے کس چیز کی تخلیق فرمائی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل کل الاشیاء نور نبیک من نورہ ولم یکن فی ذالک الوقت لوح ولا قلم ولا جنت ولا عرش ولا فرش ولا انس ولا جن۔ فرمایا جابر کائنات کی کوئی چیز بھی اللہ نے تخلیق نہیں فرمائی تھی۔ انا نور من نور اللہ، اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کی تخلیق فرمائی۔ وخلق کل الاشیاء من نوری، اور پھر میرے نور سے اللہ نے ہر چیز کی تخلیق فرمائی۔ تو معزز سامعین، جناب آدم علیہ السلام کائنات میں آئے۔ اللہ کے عالم نے فرمایا، میرے پاک آدم، پوری جنت تیری ملکیت میں ہے، جہاں چاہو بیٹھ سکتے ہو، جہاں چاہو عبادت کر سکتے ہو، جہاں چاہو آرام کر سکتے ہو۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ایک اور بات ساتھ ارشاد فرمائی۔ خلاق عالم نے ارشاد فرمایا، میرے آدم، کل زمین پہ اب زمین بنی نہیں تھی، کل جنت کی ملکیت میں نے تجھے عطا فرما دی۔ ربا میرے ملکیت میں آ گئی، جنت کرنا کیا ہے؟ فرمائے جہاں بھی جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے، جہاں بھی سونا چاہے سو سکتا ہے، جہاں بھی بیٹھنا چاہے بیٹھ سکتا ہے۔ یا ربا تیری اجازت مل گئی، لیکن خلاق عالم نے ساتھ ایک شرط لگا دی۔ وہ کیا تھی؟ فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ جہاں جانا چاہتے ہو، جہاں بیٹھنا چاہتے ہو، جہاں سونا چاہتے ہو، جہاں عبادت کرنا چاہتے ہو، میں رب العالمین ہو کر تمہیں اجازت عطا فرما رہا ہوں۔ او میرے پاک آدم، لیکن ایک بات میری سننا، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ میرے پاک آدم، اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس سے کوئی چیز تم نے نہیں چکھنا۔ مشیت الہی یہی تھی، اس فرش زمین کو رب کعبہ نے آباد کرنا تھا، اس فرش زمین پہ میری اور تیری تخلیق ہونی تھی، اس فرش زمین کو اللہ رب العالمین نے رنگینیوں سے رنگنا تھا۔ خلاق عالم کا کرنا ایسا ہوا، حضرت آدم نے وہ دانہ چکھ لیا، فرش زمین پہ اتر گئے۔ 300 سال تک جناب آدم فرش زمین پہ اللہ رب العالمین سے مناجات کرتے رہے، التجائیں کرتے رہے، رب کعبہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ تو نے اگر بخشش نہ فرمائی، دعاؤں کو شرف قبولیت نہ عطا فرمایا، پھر ہم خسارے میں ہیں۔ خلاق عالم ارشاد فرما رہا ہے، ہم نے پھر 300 سال تک جناب آدم مناجات کرتے رہے، التجائیں کرتے رہے، دعائیں مانگتے رہے۔ خلاق عالم پھر ہوا کیا؟ میرا رب فرماتا ہے فَتَلَقَّى
آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ہم نے جناب آدم کی طرف کچھ کلمات القا فرمائے، کچھ کلمات القا فرمائے، جناب آدم کے دل پہ کچھ کلمات کو اتارا. اب وہ کلمات کون سے تھے؟ 300 سال تک پاک آدم اللہ کے جلیل القدر نبی، ہمارے جد امجد، سب سے پہلے بشر اس کائنات میں تشریف لانے والے، جن کو مسجد ملائکہ بھی کہا جاتا ہے، مناجات کرتے رہے، شرف قبولیت نہیں عطا ہوا. اب اللہ نے وہ جو کلمات القا فرمائے تھے، وہ کلمات یہ تھے. 300 سال کے بعد اللہ کے پاک آدم نے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اسم گرامی کا واسطہ دے کر وسیلہ پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کی، خلاق عالم نے مناجات کو قبول فرمایا. اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے پاک آدم مناجات کو قبول کر لیتے ہیں، سونے کا نام تیرے زبان پہ جو آ گیا، لیکن میرے پاک آدم اتنا تو بتلانا یہ نام تو نے سیکھا کہاں سے ہے، یہ نام تجھے پتا کہاں سے چلا. اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت آدم بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں سونے یا ربا، جس وقت تو نے مجھے بنا کر میرے جسم میں روح کو داخل کرنا چاہا، روح میری دھڑ سے نیچے اتری نہیں تھی، میں نے نگاہ کو بلند کیا، جا کے تیرے عرش پہ ٹک گئی. تیرے نام کے ساتھ جو نام لکھا ہوا تھا وہ تھا محمد الرسول اللہ. سونے میں اس دن سے سمجھ گیا تھا یہ کسی عام شخص کا نام نہیں، یہ کسی عام شخصیت کا نام نہیں، یہ کسی عام انسان کا نام نہیں، یہ کسی عام بشر کا نام نہیں. سونے ربا میں سمجھ گیا تھا یہ تجھے اتنا عظیم ہے، مجھے بعد میں بنایا عرش پہ اپنے نام کے ساتھ، جو نام تو نے لکھا ہے یہ بڑا محترم ہوگا، بڑا عظیم ہوگا، بڑی عظمت والا ہوگا، تجھے بڑا محبوب ہوگا. اللہ کے عالم نے فرمایا ہاں او میرے پاک آدم یہ نام مجھے بڑا پیارا ہے، یہ مجھے بڑا محبوب ہے. اللہ کے عالم نے یہاں تک فرمایا لولا کا لما اظہرت ربوبیہ. اللہ کے عالم نے فرمایا میرے پیارے آدم تیری تخلیق بھی بعد میں ہوئی، فرشتوں کو بھی میں نے بعد میں تخلیق فرمایا، عرش و فرش کو بھی بعد میں بنایا، جنت و دوزخ کو بھی بعد میں بنایا. میرے پاک آدم اگر اس سونے کو میرے کائنات میں مبعوث نہ کرنا ہوتا، کائنات میں اس نے جلوگری نہ فرمانی ہوتی، کائنات میں اس کی عظمتوں کے گناہگر گانے نہ ہوتے، کائنات میں اس کی ذکر کو میں نے بلندی عطا نہ فرمانی ہوتی، تو تجھے تخلیق کرنا تو بعد کی بات ہے، دیگر انبیاء کا کائنات میں مبعوث ہونا تو بعد کی بات ہے. فرمایا میرے آدم سونے محمد کو کائنات میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا، تمہیں اپنے رب ہونے کا بھی اظہار نہ فرماتا. جناب آدم نے رحمت کونین کا نام لے لیا، مناجات قبول ہو گئی. گویا جناب آدم کی زبان پہ بھی یہی آیا ہوگا کہ کرم آج بالائے باما گیا ہے، کرم آج بالائے. کوئی زبان خاموش نہ رہے کہ کرم آج بالائے باما بالائے باما گیا ہے. زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے. بولو بولو زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے، زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے، زبان پر محمد کا نام آ گیا.
آج بالائے باوا گیا ہے کرم آج بالائے 300 سال تک جناب آدم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں مناجات کرتے رہے لیکن جواب نہ آیا. جو ہی مصطفیٰ کریم کا نام نامی اسم گرامی جناب آدم کا ورد زباں ہوا خلاق عالم نے مناجات کو شرف قبولیت عطا فرمایا. اس لیے تو ہم کہتے ہیں نا کہ غم دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. آپ نے بھی پڑھنا ہے کہ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. اس لیے رب العالمین نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. محبوب ہم نے آپ کو ہر عالم کے لیے رحمت بنا کر کائنات میں مبعوث فرمایا. ماضی کی مثال دے چکا. حضرت آدم علیہ السلام کئی ہزار سال پہلے چلے گئے کائنات سے لیکن مصطفیٰ جان رحمت جناب آدم کے لیے بھی رحمت بن کر اپنے فیض تقسیم فرما رہے ہیں کیونکہ زباں پہ محمد کا نام آ گیا. اللہ نے شرف مناجات کو قبولیت عطا فرمایا. آئیے زمانہ حال کی طرف لیے چلتا ہوں. اس پہ ایک دو باتیں کر کے پھر مستقبل کی بات کر کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں. میرے کریم مصطفیٰ علیہ السلام جامع ترمذی کی حدیث طیبہ ہے. حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث طیبہ کے راوی ہے. ایک نابینا شخص بارگاہ مصطفیٰ میں آتا ہے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور بینائی نہیں بڑی مشکل سے زندگی گزار رہا ہوں. صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ دینا ہے دیتا تو رب ہی ہے. آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں عقیدہ بھی ہر ایک کا یہی ہے دیتا کون ہے رب ہے. لیکن اعلیٰ حضرت کی زبانی تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں کوئی اور مفرم کر جو یہاں سے ہو وہی آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. صحابی رسول 14 صدیاں پہلے عقیدہ یہ عطا فرما کے جا رہے ہیں دیتا رب ہے. فتوے لگتے ہیں کہ ہم مشرک ہیں. ہم کہتے نہیں وسیلہ جناب آدم نے بھی پیش کیا ہے. ہم کہتے نہیں وسیلہ صحابہ نے بھی پیش کیا ہے. ہمیں کہتے ہیں مشرک ہم کہتے نہیں وسیلہ ائمہ نے بھی پیش کیا ہے. کہتے ہیں مشرک ہم کہتے نہیں وسیلہ کائنات کے اسلاف نے پیش کیا ہے. جناب آدم نے رحمت کونین کا وسیلہ پیش کیا. اللہ کے عالم نے شرف قبولیت عطا فرمایا. صحابہ نے بارش کے لیے مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کیا. اللہ نے شرف قبولیت عطا فرمایا. محدثین مشکل میں پڑے مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کیا. اللہ نے شرف قبولیت عطا فرمایا. اس لیے رب کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے. گفتگو بڑی لمبی ہو جائے گی میں نہیں چلتا اس طرف. لیکن اللہ فرماتا ہے قل واللہ احد. محبوب آپ فرما دے وہ رب اکیلا ہے. یہ وسیلہ نہیں تو اور کیا ہے. رب قادر بھی ہے لیکن ایک قانون بھی اس نے بنا رکھا ہے. قادر یہ ہے وہ قادری مطلق ہے. اگر وہ چاہے اپنے بندوں سے اسے قدرت حاصل ہے بات خود کر سکتا ہے ڈائریکٹ. درمیان میں وسیلے کی ضرورت تو نہیں ہے.
وہ قادر مطلق ہے بھائی، جب چاہے جہاں چاہے جس وقت چاہے جو چاہے جس سے کہنا چاہے کہہ سکتا ہے، روک ٹوک نہیں سکتا، کوئی احتجاج نہیں کر سکتا، اس کی حکومت میں کوئی انتشار بھی نہیں پھیلا سکتا۔ کیوں؟ اس کی شان یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کائنات کے ذرے ذرے پہ اس کی قدرت کاملہ ہے، وہ جب چاہے کائنات کو ختم کر سکتا ہے، جب چاہے کائنات کو وجود بخش سکتا ہے۔ اس کی شان تو یہ ہے وہ کن کہہ دے کل کائنات وجود میں آ جاتی ہے۔ اس کی شان یہ ہے اگر وہ فرشتے کے ذریعے پوری بستی کو الٹنا چاہے آنے واحد میں ختم کر سکتا ہے۔ اس کی شان یہ ہے کسی کو ولایت عطا فرمائے آنے واحد میں لینا چاہے لے سکتا ہے۔ لیکن قانونی قدرت یہ ہے رب فرماتا ہے میں ڈائریکٹ اپنے بندوں سے کبھی بھی مخاطب نہیں ہوتا، درمیان میں واسطہ وسیلہ ضروری ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، جہاں بھی آپ کو کوئی کہے وسیلہ جائز نہیں ہے۔ قل قرآن میں جہاں بھی آیا ہے ان کو یاد کر کے بتلا دینا رب قادر مطلق ہے، اگر چاہتا بات بھی اسی کی تھی، بندے بھی اسی کے تھے، اگر وہ چاہتا درمیان سے نبی کو ہٹا کر خود بات کر سکتا تھا، لیکن اس کا قانون قدرت یہ ہے، فرماتا ہے میری شان یہ ہے کہ میں اپنی نبی کے ذریعے ہمیشہ کائنات سے مخاطب ہوا کرتا ہوں۔ اور یہ عظمت انبیاء کائنات کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ڈائریکٹ مجھ تک پہنچنے والوں میں رب قادر مطلق ہو کر جب ڈائریکٹ تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، میں قادر مطلق ہو کر جب ڈائریکٹ تمہیں ہدایت نہیں دیتا، پھر تم مجبور ہو کر کس طرح مجھ تک ڈائریکٹ پہنچ سکتے ہو؟ اس لیے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ بہت دور تک چلی جائے گی۔ فرمایا محبوب تیری آمد سے پہلے اگرچہ یہ کلی گمراہی میں تھے، سوڑے یا ربا بندے بھی تیرے تھے، ہدایت بھی تو نے ہی عطا کرنی ہے، اگر تو چاہتا تو ہدایت عطا فرما دیتا۔ فرمایا میں اگر چاہتا تو ہدایت عطا فرما دیتا، وہ میری قدرت ہے، لیکن میرا قانون یہ ہے میں نے ہمیشہ نبیوں کے ذریعے کائنات کو ہدایت عطا فرمائی۔ اس بات کو سمجھیے گا۔ آئیے حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں نابینا وہ شخص بارگاہ مصطفیٰ میں آیا، میرے کریم سے عرض کی یا رسول اللہ زندگی بڑی مشکل ہے، کرم نوازی فرما دیجئے، دعا کرے اللہ کے عالم مجھے نظر عطا فرمائے۔ دعا اگر وہ کسی کونے میں بیٹھ کر خود بھی رب سے مانگتا تو رب عطا نہ کرتا، لیکن انہیں پتا تھا مصطفیٰ ہاتھ اٹھائیں گے اللہ جلدی شرف قبولیت عطا فرمائے گا، مصطفیٰ ہاتھ اٹھائیں گے اللہ خالی ہاتھ نہیں موڑے گا، اس لیے وہ بارگاہ مصطفیٰ میں آئے۔ صحابہ کو جب بھی مشکل آئی، جو بھی مسئلہ آیا، در مصطفیٰ پہ آئے، میرے کریم نے کبھی جھٹکا نہیں، منع نہیں فرمایا، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تو نابینا شخص ہے، کوئی کسی ڈاکٹر طبیب یا کسی اور شخص کے پاس جا دوائیاں لیتا رہے، ممکن ہے تیری نظر آ جائے، لیکن بارگاہ مصطفیٰ میں آیا، سرکار نے اسے فرمایا ان شئتا دعوتو، اگر تو چاہتا ہے میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، ان شئتا تاخرتو، اگر تو چاہتا ہے اس دعا کو مؤخر کر دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بندہ مشکل پہ صبر کر لیتا ہے، اللہ اجر عطا فرما دیتا ہے۔ ہم کو مشکلوں میں صبر کرنا نہیں آتا، ایک رات نیند نہ آئے صبح اٹھ کے پھر شکوے کرتے نظر آتے آج رات کو مجھے نیند نہیں آئی۔ یار جس خالق نے ساری زندگی آرام کی نیند تجھے عطا فرمائی رکھی، آج رات کو اگر نیند نہ آئی تو کیا ہوا؟ صبر کر، اس صبر پہ اللہ تجھے اجر عطا فرمائے گا۔ اس امت کو تو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا ہے، کونین کے والی نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں تمہارے پاؤں میں اگر کانٹا چبھ جائے نا، اللہ اس کانٹے کے چبھنے پہ بھی تمہیں اجر عطا فرماتا ہے۔ لیکن ہم بڑے بے صبرے ہیں، لیکن آتا ہوں اپنی اس بات کی طرف۔ عثمان بن حنیف نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب راوی ہے وہ نابینا شخص عرض کرتا ہے حضور دعا فرما دے اللہ مجھے نظر عطا فرمائے، اجر بھی عطا فرمائے، آپ کہیں گے تو اللہ سب کچھ عطا فرمائے گا۔ میرے کریم مصطفیٰ نے اسے فرمایا وضو کر، 2 رکعت نماز پڑھ، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر اللہم انی اسألوکا واتوجہ الیکا بمحمد النبی الرحمہ، اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر سوڑیا ربا تیرے پاک محبوب کا وسیلہ دے کر تیری بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہوں تو مجھے نظر عطا فرما۔
دوسرے الفاظ یہ ہے حدیث طیبہ کے جو حضور نے دعا سکھلائی اس کو کہ یا رسول اللہ متوجہ ہو میری طرف، اللہ سے مجھے نظر لے کر دے اور اس معاملے میں میری سفارش فرمائے۔ میرے کریم مصطفیٰ علیہ السلام کے غلاموں حضرت عثمان بن حنیف فرماتے، شرح صحیح مسلم کے اندر یہ آیا ہے، کریم مصطفیٰ کے اس غلام نے خلاق عالم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تھے، دعا مانگ رہا تھا۔ عثمان بن حنیف فرماتے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے، اللہ رب العالمین نے اسے نظر پہلے ہی عطا فرما دی۔ اس لیے تو پھر ہم کہتے ہیں نا کہ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے۔ آپ بھی پڑھ لیجئے کہ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ یہ ہوئی مستقبل کی بات۔ صاحب تفسیر کبیر امام رازی علیہ الرحمہ نے اسی آیہ مقدسہ کے تحت ایک بڑا خوبصورت واقعہ نقل کیا ہے۔ میرے کریم مصطفیٰ کا ایک غلام بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ کی آمد سے پہلے ہم بڑے ظالم تھے، ہم نے اتنے ظلم کیے کہ انہیں گنا نہیں جا سکتا۔ میرے کریم نے فرمایا، میرے غلام، اللہ نے اسلام کو یہ شرف عطا فرمایا ہے، اسلام کے لانے سے پہلے جتنے بھی گناہ کسی سے سرزد ہوئے، اسلام کی وجہ سے اللہ رب العالمین سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن اس صحابی رسول کی رو رو کر حالت بری ہو گئی۔ میرے کریم نے فرمایا، میرے غلام بتلا تو صحیح نا معاملہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، تو نے کیسا ظلم کیا ہے؟ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ مجھ میں ہمت نہیں کہ آپ کے سامنے بیان کر سکو۔ میرے کریم نے فرمایا، بات جب چھیڑ دی تو بیان بھی کر دو۔ صحابی رسول عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ آپ کی آمد سے قبل عرب معاشرے میں جہاں بچی پیدا ہوتی اسے زندہ درگور کر دیا جاتا۔ میرے کریم جب میں تجارت کی غرض سے اپنی اس مقام سے جا رہا تھا، اپنے علاقے کو چھوڑ کر جا رہا تھا، میری بیوی امید سے تھی، میں نے کہا اگر تیرے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی، اچھی تربیت کرنا، اچھی تعلیم دلوانا، اسے اچھا پال پوس کے بڑا کرنا۔ اگر اللہ نے تجھے بیٹی دے دی تو اسے تُنے مار کر گڑھے میں ڈال دینا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور 3 سال بعد جب میں اپنے گھر کے اندر واپس آیا، میں نے دیکھا میرے گھر میں ایک بچی پھر رہی ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے سوال کیا، یہ بچی کس کی ہے؟ بیوی نے جواب دیا پڑوسیوں کی ہے۔ لیکن بات گزرتی چلی گئی، وقت چلتا رہا، مرور وقت کے ساتھ ساتھ میں سمجھ گیا کہ یہ میری ہی اولاد ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، مجھے رسی بھی دے دو، مجھے کدال بھی دے دو۔ میں کدال رسی لے کر بچی کو ساتھ لے کر بیابان جنگل کی طرف چل پڑا۔ میرے کریم مصطفیٰ علیہ السلام سنتے گئے، حضور کا غلام سناتا گیا۔ آگے چل کر حضور سے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ویرانے میں پہنچ کر میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا۔ گرمیوں کا موسم تھا، میرے ماتھے پہ جب پسینہ آتا، معصوم سی بچی ننھے ننھے ہاتھوں سے میرے پسینے کو صاف کر کے مجھ سے کہتی تھی، ابا جان یہ مشقت کس لیے کر رہے ہو، اتنی تکلیف کس لیے اٹھا رہے ہو، یہ گڑھا کس لیے کھودا جا رہا ہے؟ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ سنیا، مجھے اس کی اس ادا پہ بھی ترس نہیں آیا کہ معصوم ننھی سی بچی میرے پسینے کو صاف کر رہی ہے۔ میرا پتھر دل تھا، حضور میں گڑھا کھودتا گیا۔ گڑھا جب کھد گیا، حضور میں نے بچے کو اس کے اندر ڈال دیا۔ چیخو پکار کی آواز آ رہی تھی،
عرض کر رہی تھی ابا جان میرا قصور کیا ہے، مجھے کیوں زندہ درگور کیا جا رہا ہے، مجھے اس گڑھے میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ حضور میں مٹی ڈالتا رہا، کریم مصطفیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو کا چشمہ جاری ہو گیا، حضور کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی، صحابی رسول کی ہچکیاں بن گئی ہیں۔ میں نے کہا کمال ہے، یہ وہی شخص تھا جو بچی کی اس ننھی اداؤں سے بھی اس کا دل پگھلا نہیں، یہ وہی شخص تھا جو خود گڑھا کھود کر بچی کو زندہ درگور کر رہا تھا۔ میں نے کہا کمال ہے، یہ وہی شخص ہے جو بچے کو گڑھے میں ڈال کر خود اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال رہا تھا۔ آج اسلام نے کیا عظمت عطا فرمائی، آج مصطفیٰ جان رحمت کی رامن نے کیا کمال دکھایا۔ اب بچے کو زندہ درگور تو نہیں کر رہا، لیکن اس سالوں سال پہلے واقعی کو یاد کر اب ہسکیاں بن گئی ہے، اب وہ بات کرنے کی شکت نہیں رکھتا، آنسو اس کے آنسو سے جاری ہے، چیخو پکار کر رہا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ جب سے میں نے یہ معاملہ کیا ہے مجھے چین نہیں آتا، نہ رات کو آرام سے سکون سے سو سکتا ہوں، نہ دن کو میرے دل میں چین ہوتا ہے۔ حضور بڑی اضطراب کی کیفیت ہے، حضور دل بڑا منتشر ہے، کرم فرما دیجئے نا۔ میرے کریم اس کو لے کر چلے گئے اس معصوم بچی کے قبر پہ، سرکار نے اس سے ہم کلام ہوئے، میرے کریم نے فرمایا بچی تو اس کائنات میں واپس آنا چاہتی ہے یا اللہ کے حضور رہنا چاہتی ہے؟ اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور میں کائنات میں پلٹ کر نہیں آ سکتی، اس کائنات میں جس کائنات میں مجھ پہ اتنا ظلم ہوا کہ مجھے زندہ درگور کر دیا گیا، میری چیخ و پکار کو نہیں سنا گیا، یا رسول اللہ جب سے رب کی بارگاہ میں آئی ہوں بڑی نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے، میرے کریم مصطفیٰ نے والد کی بخشش بھی کروا دی، معاملے کو حل بھی فرما دیا، اس لیے خلاق عالم نے ارشاد فرمایا محبوب تیری رحمت کی شان یہ ہے جو تیرے ساتھ وابستہ ہوتے چلے جائیں گے، جو تیرے ساتھ تعلق کو جوڑتے چلے جائیں گے، جو تیری غلامی کو اختیار کرتے چلے جائیں گے، حضور ہم ان کے دل میں بھی رحمت کو پیدا فرما دیں گے۔ اس لیے اللہ کے عالم آمد مصطفیٰ مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، انتنی سوالات نعرہ حیدری۔ یہ حال کی بات ہو گئی، مستقبل کی بات کر کے گفتگو ختم۔ کریم مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن پوری امت اور پورے کائنات کے لوگ جناب آدم کے پاس جائیں گے کہ اللہ کے جلیل القدر نبی ہے اور اللہ رب العالمین نے اپنے دست قدرت سے آپ کے جسم اطہار کو تیار کیا ہے، بڑی شانوں سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے، مسجود الملائکہ آپ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش فرمائے۔ جواب ملے گا اذهبوا الى غیری، آج کسی اور کے پاس چلے جاؤ، حضرت نوح کے پاس آئیں گے، جواب یہی ملے گا، حضرت شیش کے پاس آئیں گے، جواب یہی ملے گا، حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے، جواب یہی ملے گا، حتیٰ کہ اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ جن کو اللہ نے یہ شان عطا فرما رکھی تھی کہ فرش زمین پہ بیٹھ کر ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہونے کا اللہ نے یہ شرف جناب حضرت موسیٰ کو عطا فرمایا تھا، ان سے بھی سوال کیا جائے گا، جواب ملے گا اذهبوا الى غیری، کسی اور کی طرف چلے جانا، بن باپ کے اللہ کی سب سے بڑی نشانی بن کر اس کائنات میں تشریف لانے والے حضرت عیسیٰ روح اللہ کے پاس کائنات آئے گی، عرض کریں گی اے اللہ کے پاک نبی اللہ نے بڑی شانوں سے نوازا، بڑی عظمتوں سے نوازا، خلاق عالم نے بغیر باپ کے آپ کو اس کائنات میں مبعوث فرمایا، کرم نوازی فرما دیجئے نا، اللہ کی بارگاہ میں سفارش فرما دیجئے نا۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے میں تو سفارش نہیں کر سکتا، اس لمحے بارگاہ مصطفیٰ میں چلے جاؤ، اللہ کی محبوب کے در پہ جانا تمہارا کام ہے، تمہاری بخشش فرمانا رب کا کام ہے۔
معزز سامعین، اللہ نے پاک محبوب کو یہ شان عطا فرمائی ہے، اللہ کے عالم نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ صف انبیاء میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی کے پاس کائنات جائے گی، جواب ملے گا اذهبوا الی غیری۔ اب جنت تو بات کی بات ہے، دوزخ میں جانا بات کی بات ہے، نامہ اعمال کا تلنا بات کی بات ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے کائنات کو کھڑا کیے رکھا ہے، بات چیت نہیں ہو رہی ہے، حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو اللہ رب العالمین حساب و کتاب کو شروع فرمائے گا، اس لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سونے حبیب ہم نے تجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوگی، میرے کریم مصطفیٰ علیہ السلام کی کرم نوازیوں کو دیکھو نا، حضور کی عظمتوں کو دیکھو نا، حضور کی شان کو دیکھو نا۔ اللہ رب العالمین کے پاک محبوب فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے نبیوں پہ جنت کو حرام کر رکھا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کیا تمام پہ جنت کو حرام کر رکھا ہے؟ فرمایا ہاں ہاں سب پہ حرام کر رکھا ہے۔ خلاق عالم نے اس وقت تک تمام انبیاء پہ جنت کو حرام کر رکھا ہے، میرے غلاموں جس وقت تک جنت کے اندر میں محمد کریم قدم نہ رکھ لوں، حضور جب تک قدم نہیں رکھیں گے جنت کے اندر اس وقت تک کوئی نبی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اور مصطفیٰ کریم کی وجہ سے اللہ نے ہمیں یہ عظمت عطا فرمائی کہ حضور نے فرمایا جب تک میری امت جنت میں نہیں جائے گی، اللہ نے تمام امتیوں پہ جتنے گزرے ہوئے انبیاء کی امتیں ہیں، حضور نے فرمایا اللہ نے ان پہ بھی جنت کو حرام کر رکھا ہے جب تک میری امت جنت میں نہیں جاتی۔ اس لیے تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آخری بات رحمت للعالمین نبی کے غلاموں، اللہ کے محبوب نے تمہاری فضیلت بھی جاتے جاتے بیان فرما دی کہ کوئی امت جنت میں نہیں جائے گی جب تک میری امت نہیں جائے گی، تو اس امت کے ذمے بھی کچھ کام ہے۔ امت کام کرے گی تو جنت میں جائے گی، کام نہیں کرے گی تو اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرنا وہ تو بات کی بات ہے، اللہ کرم نوازی فرمائے تو سب کو جنت میں داخل کر دے، لیکن قانون قدرت یہ ہے کہ خلاق عالم شرابی کو اور نمازی کو ایک صف میں کھڑا نہیں کرتا، اللہ رب العالمین ظالم اور مظلوم کو ایک صف میں کھڑا نہیں کرتا، خلاق عالم ظالم اور عادل کو ایک صف میں کھڑا نہیں کرتا۔ اگر رحمت للعالمین کی رحمت سے مستفید ہونا ہے تو پھر سنو حضور کے غلاموں، سرکار نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، الصلاۃ عماد الدین، اور حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ ہم غلامی رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، پیغام میلاد یہ ہے، مقصد میلاد یہ ہے کہ جس چیز سے حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، میلاد منانا بڑی بات ہے، خوشی کرنا میلاد پہ بڑی بات ہے، چنڈیاں لگانا بڑی بات ہے، نیاز تقسیم کرنا بڑی بات ہے، لیکن میرے کریم مصطفیٰ کے غلاموں حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس چیز میں؟ نماز میں ہے۔ حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک جب پہنچانا چاہیں گے تو پھر ہمیں رب کی بارگاہ میں جھکنا پڑے گا، جب تک رب کی بارگاہ میں جھکیں گے نہیں حضور خوش نہیں ہوں گے ہم سے۔ سرکار نے فرمایا میری امت کے اعمال مجھے پہنچائے جاتے میں دیکھتا ہوں، جن کی بدعمالیاں ہو حضور ان کی وجہ سے پریشان ہو جاتے۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ محبوب کی شان یہ ہے تمہارے مشقت میں پڑھنا، تمہارے تکلیف میں پڑھنا اس محبوب پہ بڑا گراں گزرتا ہے۔ تکلیف تمہیں ہوتی ہے، پریشان میرے محبوب ہو جاتے ہیں۔ ایمان سے بتلائیے ہماری بدعمالیاں جب حضور کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں کیا حضور ہم سے خوش ہوتے ہیں؟ حضور ہم سے راضی ہوتے ہیں؟ نماز وہ بنیادی چیز ہے، کفر اور اسلام کے درمیان جو امتیازی حیثیت وہ نماز کو حاصل ہے۔ نماز پڑھیں گے تو بات بنے گی، نماز نہیں پڑھیں گے تو نہ ہماری یہ محافل سجانا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے، نماز نہیں پڑھیں گے تو نہ ہمارے صدقات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے۔ نماز بنیادی چیز ہے، الصلاۃ عماد الدین، ستون کے بغیر عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔
نماز کے بغیر دیگر اعمال بعد کی بات ہے، نماز پہلی چیز ہے۔ ستون قائم کریں گے، باقی صدقات کرتے چلے جائیں گے، اللہ عمارت کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ اگر ستون نہیں ہوں گے، حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچائیں گے تو معزز سامعین ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ میلاد کا پیغام آپ کے سامنے 2-3 منٹ میں رکھ دیا، اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، خلاق عالم اپنے پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اگر کوئی غلطی ہوئی میرا رب مجھے معاف فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس ادارے کو تا قیام قیامت آباد و شاد رکھے، اس کے معاونین، اس کے مخلصین اور اس کے محبین کو اللہ رب العالمین قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے، دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔